تم 3,33,33,333 پاکستانی روپے سکہ رائج الوقت ہم سے وصول پا کر ہمارے بہشتی نیاد امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دو، اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے 2 ذلیل النسل انسان نما پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر سمت انسانیت پر ناقابل فراموش احسان کیا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا یہ بہشتی نیاد امریکی شہری بخشا تو تب بھی جائے گا، مگر تم کل کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ صدر اعلی وقار، یہ گفتگو ایک امتیازی حیثیت رکھنے والے امریکی شہری کے وکلاء اور اس نیم مردہ قوم کے خاندان کے درمیان ہوئی۔ الفاظ معدوم، زبانیں مفلوج اور تخیل مقید ہو گئے صدر اعلی وقار، کہ یہاں چند لمحوں کے لیے شور اٹھتا ہے اور میت کے ساتھ دب جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند روز قبل اپنے 65 جوانوں کے لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھائے۔ وہ 65 جوانوں کے لاشیں نہیں، 65 خاندانوں کے جنازے تھے، مگر وہ بھی اس تماشبین قوم کی تماشبینی کی ہوس کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاند پر لکھا یا اللہ یا محمد یا حسین تو نظر آتا ہے، مگر اسی اللہ، محمد اور حسین کو ماننے والوں کا بہتا ہوا لہو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے مسجد، منبر اور محراب پر دین اسلام کے سودے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بیکار لوگ ہیں کہ امیر شہر کے در کا ابھی محتاج ہے مذہب، ابھی ملا کے فتووں میں شریعت روز بکتی ہے۔ تمہارے خون کو بھی وہ کسی دن بیچ ڈالیں گے، خریداروں کی منڈی میں عدالت روز بکتی ہے۔ نہ جانے لطف کیا آتا ہے ان کو روز بکنے میں، طوائف کی طرح لوگوں قیادت روز بکتی ہے۔ کبھی مسجد کے منبر پر، کبھی حجرے میں چھپ چھپ کر میرے باعث کے لہجے میں قیادت روز بکتی ہے۔ بڑی لاچار ہے ساکی جبینیں ان غریبوں کی کہ مجبوری کی منڈی میں عبادت روز بکتی ہے، کہ مجبوری کی منڈی میں عبادت روز بکتی ہے۔ صدر اعلی وقار، شور انقلاب کو جنم دیتا ہے، مگر یہ انقلاب باضمیر اور باشعور قوموں میں بیدار ہوتا ہے، اور انقلاب کے لیے عشق کی ضرورت ہے، مگر ہمارا ازل سے اب تک عشق صرف گندم ہی رہا ہے، اور ہم نے روٹی سے بڑھ کر کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر انقلاب کا تعلق آزادی کے ساتھ ہے تو ہم مان کیوں نہیں لیتے کہ ہم نے آزادی سے اس لیے حاصل کی کہ ہم گوروں کی قید و بند کی صحبتوں سے نکل کر اپنی مرضی سے اپنے آقاؤں کے تلوے چاہتے ہیں۔ اگر انقلاب کا تعلق عدل و انصاف سے ہے تو ہمارے نزدیک انصاف تو یہ ہے کہ آسیہ کو ملونہ کا نام دے کر اس کی پھانسی کے لیے سفارشات کی جائیں، اور جب اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے تو اس کی موت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی جائیں۔ اگر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو ہم مان کیوں نہیں لیتے کہ ہماری نیت میں ہمیشہ سے کھوٹ رہی ہے۔ اگر اب ہماری نصرت کو آسمان سے فرشتے اترے بھی تو کیا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں۔ ارے وہ مسلمان کہ جس کے خون کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، وہ روز بہتا ہے، اور ہم سمن بکمن امیون کے شخصی نظارے اسے دیکھ کر بابا کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اور جب ایسے حالات ہو تو دنیا بھی ایسی قوموں کو ان لفظوں میں یاد کرتی ہے کہ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوقِ گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے۔ جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، کہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ پردوں سے اکتا کے مر جانے والے، یہ مظلوم مخلوق اگر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے۔ کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی تم ہلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی تم ہلا دے۔ صدر اعلی وقار، یہ شور جو ہر چند لمحوں بعد اٹھتا ہے، کبھی بسمہ کی صورت میں، کبھی شازیب کی صورت میں،
کبھی آرمی پبلک اسکول کی صورت میں اور کبھی ہمارے 65 جوانوں کی لاشوں کی صورت میں اس شور کو دبنے نہ دیا جائے، بلکہ اس شور کو انقلاب بنایا جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔